أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تمام قسم کی تعریف، کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے جس نے اس ساری کائنات کی تخلیق فرمائی، ہماری ضرورتوں کے واسطے ہر ایک چیز کو مہیا فرمایا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا اور ہمیں مسلمان بنایا. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم پر، خصوصاً امام کائنات، امام الانبیاء، افضل البشر، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حاضرین جمعہ، عزیز بچوں، شریعت اسلامیہ نے ہمیں زندگی گزارنے کے اصول اور طریقے بتائے ہیں. اگر انسان اسی اصول اور طریقے پر اپنی زندگی بسر کرے تو وہ دنیا میں بھی کامیاب رہے گا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. لیکن اگر اس کے برخلاف کوئی آدمی اپنی منمانی زندگی بسر کرے اور سوچے کہ وہ کامیاب ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کی سوچ کے مطابق دنیا میں وہ کامیاب ہو، لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی کامیابی نہیں. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھول کر کے یہ بات بیان کر دی ہے کہ جو دنیا کی طلب کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دنیا دیں گے، لیکن جو آخرت کو طلب کرے گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی اور اس کی خوشنودی کو چاہے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اس بات کی توفیق دیں گے کہ وہ اپنے رب کو راضی کرنے والے اعمال دنیا کی زندگی میں کر لیں. بہرحال شریعت اسلامیہ کے مطابق ہمیں اور آپ کو اس کے بتائے ہوئے اصول اور طریقے پر زندگی بسر کرنی چاہیے. انہی احکام میں سے جو حکم بیان کیا گیا ہے حدیث کی میں، وہ ہے جنازے کے احکام. آپ جب مطالعہ کریں گے حدیثوں کا تو تقریباً تمام حدیث کی کتابوں میں آپ کو احکام الجنائز یعنی جنازہ کے احکام ملیں گے. آج کے خطبے میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے میں جنازے کے سارے احکام تو نہیں بیان کر سکتے وقت کی قلت کی وجہ سے، لیکن کچھ اہم
حکم انشاءاللہ آپ کے سامنے میں بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق سمجھنے اور حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. ہر انسان کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے اور ہر انسان اس فیکٹ کو، اس حقیقت کو اچھی طریقے سے سمجھتا ہے، اس کی تیاری بھی کرتا ہے. لیکن اکثر مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ اس کے کیا احکام ہیں اور اس کے کیا فرامین ہیں اس کو جاننے کی کوشش نہیں کرتا، اور اس کے تعلق سے اپنے ورثہ اور اپنے رشتہ دار کو کوئی وصیت بھی نہیں کرتا. ہمیں اور آپ کو بتلایا گیا ہے کہ ان احکام کو اچھی طریقے سے سمجھیں اور سمجھ کر کے اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے ورثہ کو اس بات کی نصیحت کریں. عام طور سے ہمارے یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب کسی کی میت ہو جاتی ہے تو اس کا انتظار کیا جاتا ہے کہ لوگ دور دور سے آ رہے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے. اب نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کئی گھنٹوں تک میت ایسے ہی پڑی رہتی ہے. کوئی اور دقت اور پریشانی ہو، جیسے میڈیکلی کوئی پرابلم ہو تو الگ بات ہے، لیکن خواہ مخواہ میت کو گھر پہ رکھنا شریعت اسلامیہ کے بالکل خلاف ہے. ہمارے یہاں اس کے برعکس ہوتا ہے، الٹا ہوتا ہے. ہمیں بتلایا گیا ہے کہ جب میت ہو جائے تو فوراً اس کو کفن دفن کا انتظام کرنی چاہیے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حکم دیا وہ اسی سلسلے میں حکم دیا. جامع ترمذی کی حسن درجے کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ علی دیکھو، 3 چیزوں میں کبھی تاخیر مت کرنا، کبھی دیری مت کرنا. ایک تو یہ کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو تاخیر مت کرنا. دوسرا یہ کہ جب جنازہ تیار ہو جائے تو اس کو دفن کرنے میں تاخیر مت کرنا. اور تیسرا یہ کہ جب بیوہ، مطلقہ اور کنواری کا کوئی رشتہ جلد ہی مل جائے تو فوراً جلدی اس کو نپٹا دیا جائے، اس میں تاخیر نہ کی جائے. اس کی حکمت اور کیا مصلحت ہے انشاءاللہ پھر کبھی آپ کے سامنے میں بیان کیا جائے گا. لیکن اصل بات جو آپ کے سامنے میں یہ بتلانی ہے کہ جب جنازہ تیار ہو جائے، جب میت کسی کی ہو جائے تو فوراً اس کے کفن دفن کا انتظام کرنا چاہیے. ہمارے یہاں یہ مروت پائی جاتی ہے کہ کئی گھنٹے تک ایسی میت پڑی رہتی ہے. رشتے دار دور سے آ رہے ہیں، کوئی بہار سے آ رہا، کوئی یو پی سے آ رہا، کوئی کہیں سے آ رہا، کوئی کہیں سے آ رہا، جس کے نتیجے میں کئی گھنٹے میت ایسی ہی پڑی رہتی ہے. یہ مروت اور یہ لحاظ نہ تو آپ کے حق میں بہتر ہے اور نہ تو اس میت کے حق میں بہتر ہے. یا تو آپ اپنے اوپر میں ظلم کر رہے ہیں یا اس میت پر ظلم کر رہے ہیں. دونوں لحاظ سے یہ چیز صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنازہ جلدی لے جایا کرو. اگر وہ نیک ہے تو پھر تم اسے بھلائی کی طرف لے کر کے جا رہے ہو، اور اگر اس کے برعکس ہے، اس کے برخلاف ہے تو پھر وہ ایک شر ہے، ایک برائی ہے جسے تم اپنی گردنوں سے اتار رہے ہو. مطلب یہ ہے کہ اگر میت نیک ہے، صالح ہے، تو اس بات کا فوراً انتظام کرو کہ اسے اپنے رب کے پاس لے کر کے جاؤ جلدی سے. اس پہ یوں ہی پڑے مت رہنے دو. اگر وہ میت نیک ہے، صالح ہے، اور اس کے کفن دفن میں تم دیری کر رہے ہو تو گویا کہ تم اس کے حق میں ظلم کر رہے ہو. اس کو اس کے رب کی طرف نہیں لے کر
جا رہے ہو یا اس کو بھلائی کی طرف لے کر کے نہیں جا رہے ہو، اس کو اپنے گھر میں رکھ کر کے اس پر ظلم کر دو. اور اگر اس کے برعکس ہے، وہ میت برا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ایک شر ہے، وہ ایک برائی ہے جسے تم اپنی گردن میں اتنی دیر تک لادے ہوئے ہیں کہ تم اس پر اپنے آپ پر ظلم کر رہے. اگر وہ برا ہے تو اس کو فوراً اس کو اتار دو اپنی گردنوں سے، کیوں اس کو اپنے گھر میں رکھے ہوئے ہو؟ تو اگر وہ برا ہے تو گویا کہ تم اپنے آپ پر ظلم کر رہے. تو اسی وجہ سے ہمیں بتلایا گیا ہے کہ اس معاملے میں کبھی کسی کا لحاظ نہیں کرنی چاہیے، کسی کی مرمت نہیں کرنی چاہیے. زندہ تھا، جب بیمار تھا تو لوگ دور دراز سے دیکھنے کے لیے نہیں آئے، لیکن جب مر گیا تو لوگ اس کا انتظار کرتے. یا اچانک کسی کی موت ہو جائے بغیر کسی بیماری کے، تب بھی ہمیں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ فوراً اس کے کفن دفن کا انتظام کرنی چاہیے، دیری نہیں کرنی چاہیے. لیکن اس کے برعکس ہمارے یہاں ہوتا ہے. اس چیز کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے، یہ شریعت کا حکم ہے. اگر ہم اس کے برخلاف کر رہے ہیں تو گویا کہ ہم اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں یا اس میت پر ظلم کر رہے ہیں. اسی طریقے سے صحیح بخاری کا ایک واقعہ ہے کہ ایک عورت رات کے وقت میں انتقال ہو گئی. اس کا انتقال ہوا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین رات ہی میں لے آ کر کے دفن کر دی. صبح کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے مجھ کو اطلاع کیوں نہیں کیا؟ صحابہ نے فرمایا رات کا وقت تھا، آپ کو پریشان کرنا مناسب نہ سمجھا، اس لیے آ کر کے دفن کر دیا. تو اس واقعے سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے راتوں رات جو رات میں مر گئی تھی لے آ کر کے دفن کر دیا. تو ان حدیث اور واقعے سے ہمیں اندازہ لگا لینا چاہیے کہ ہمیں نہ تو اپنے اوپر ظلم کرنی چاہیے، نہ تو میت پر ظلم کرنی چاہیے، فوراً اس کے کفن دفن کا انتظام کرنی چاہیے. چلیے آپ اپنی میت کو قبرستان میں لے کر گئے، وہاں پر بھی لوگ کیسے شریعت کے خلاف کرتے، کیسے شریعت کی خلاف ورزی کرتے. لے کر کے جا رہے ہیں، قبرستان میں لے کر گئے، قبر تیار ہے، اب قبر میں میت کو اتارنے کا وقت آ گیا. 4-5 آدمی اس کو لیے اور لے کر کے زور سے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھتے ہوئے قبر کے اندر میں داخل کر لیتے. شریعت اسلامیہ نے ہمیں اور آپ کو میت کو قبر میں اتارتے وقت کہ کیا احکام ہے وہ بھی بتایا. چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو قبر میں اتارتے تھے تو سرہانے سے اتارتے تھے اور یہ دعا پڑھتے تھے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ. یہ پڑھتے ہوئے میت کو قبر میں اتارا جاتا تھا. ہمیں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ ہم بھی جب اپنی میت کو قبر میں اتاریں تو یہ پڑھتے ہوئے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ پڑھتے ہوئے اس کو قبر میں اتاریں، نہ کہ زور سے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھتے ہوئے اتاریں. اسی طریقے سے ایک بات ہمارے یہاں یہ بھی پائی جاتی ہے کہ جب لوگ اپنے میت پر مٹی ڈال رہے ہوتے ہیں تو مٹی ڈالتے وقت 3 مرتبہ مٹی ڈالتے ہیں اور ہر مرتبہ جب مٹی ڈالتے ہیں تو ایک مخصوص قرآن کریم کی آیت پڑھی جاتی ہے. وہ آیت، وہ حدیث اس معاملے میں ہمیں کبھی نہیں ملی. البتہ محدثین یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ آج یہ عمل کرتے ہیں جس حدیث کی بنیاد پر، وہ حدیث سخت ضعیف ہے، وہ حدیث ہمیں ملی نہیں. یہ کیا جاتا ہے کہ جب میت پہ مٹی ڈالی جاتی ہے تو پہلی مرتبہ جب مٹی ڈالتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں منہا خلقناکم. دوسری مرتبہ مٹی ڈالتے ہیں تو کہتے ہیں وفیہا نعیدکم. تیسری مرتبہ جب مٹی ڈالتے ہیں تو کہتے ہیں ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. قرآن کریم کی آیت ہے.
سیاق و سباق آپ پڑھیں گے تو مٹی ڈالتے وقت کی یہ دعا یا یہ آیت کریمہ کا دور سے کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ منہا خلقناکم، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے اور آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور اسی مٹی میں ہم تم کو دوبارہ لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی مٹی سے ہم تم کو دوبارہ اٹھائیں گے۔ تو اب چونکہ یہ تین احکام، تین بات اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمائی، تو تین مرتبہ مٹی ڈالتے وقت یاد پڑی جاتی ہے۔ کہاں سے کہاں لوگوں نے اس کو فکس کر لیا، کہاں سے کہاں اس کو ملا دیا، کہتے کہ یہ دعا ہے، دعا کہے نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور آپ سے کہہ رہے ہیں کہ منہا خلقناکم، ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ آپ جب مٹی ڈال رہے ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، گویا کہ آپ اس میت سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تم کو نعوذ باللہ مٹی سے پیدا کیا۔ وفیہا نعیدکم، اور جب مٹی آپ دوبارہ 2 مرتبہ ڈال رہے ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تم کو مٹی میں لوٹایا، گویا کہ آپ میت سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تم کو مٹی میں لوٹا رہے ہیں۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، گویا کہ آپ اس میت سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تم کو مٹی سے دوبارہ اٹھائیں گے۔ اس چیز کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے، ہمارے یہاں زور زور سے یہ پڑھا جاتا، بلکہ باقاعدہ جب قبرستان میں جائیں گے تو وہاں پہ بورڈ میں لکھا ہوگا مٹی ڈالتے وقت کی دعا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ کوئی دلیل نہیں، کوئی ثبوت نہیں، کہاں سے اس کا کوئی پروف نہیں، کچھ نہیں، بس مٹی ڈالتے وقت کی یہ دعا لوگ پڑھتے، اس بات کو جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرمائی؟ چنانچہ سنن ابن ماجہ کی صحیح درجے کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر پر مٹی ڈالتے تھے تو چلو بھر اٹھاتے تھے اور 3 مرتبہ مٹی ڈالتے تھے، کوئی دعا نہیں پڑھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا کوئی قرآن کریم کی آیت نہیں پڑھتے تھے۔ سنن ابن ماجہ کی صحیح درجے کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلو بھر مٹی اٹھاتے اور مٹی قبر پہ ڈال دیتے، 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیا کرتے تھے۔ یہ طریقہ بتایا گیا ہمیں میت پر مٹی ڈالنے کا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسی طریقے پہ مٹی ڈالیں جس طریقے پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی ڈالی ہے، نہ کہ اپنے منمانی طریقے سے یا کسی اور کے بتانے کے طریقے سے۔ یہ شریعت اسلامیہ نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ اس کے علاوہ ہمارے یہاں قبرستان میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جب مٹی ڈال دی جاتی ہے اس پر پانی وغیرہ چھڑک دیا جاتا ہے، ایک مولانا صاحب آتے ہیں، زور زور سے قرآن کریم کی آیت پڑھتے، کچھ قرآن کریم کی سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھتے۔ ان کے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ فاتحہ پڑھیے۔ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب کسی کی جماعت جنازہ پڑھ رہے ہوتے تھے تو سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ سورہ فاتحہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو فرماتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کسی میت پر نماز جنازہ پڑھتے تو سورہ فاتحہ پڑھتے۔ ہمارے یہاں اس کے برعکس ہوتا ہے، جہاں پہ فاتحہ پڑھنے کو وہاں نہیں پڑھا جاتا، لیکن جہاں نہیں پڑھا جاتا وہاں ہر جگہ پڑھا جاتا۔ کوئی مر گیا تو اس پر سورہ فاتحہ، مٹھائی اور کھانے پر فاتحہ، دکان کو کھولنے پر فاتحہ، مکان کی افتتاح پر فاتحہ، اور اس کے علاوہ مخصوص ایام میں فاتحہ، ہر جگہ فاتحہ ہی فاتحہ ہوتا، کیونکہ اس فاتحہ کے پیچھے ان کو ٹکٹکیاں نظر آتی ہیں، لیکن جہاں فاتحہ پڑھنا ہوتا ہے وہاں نہیں پڑھتے۔ قبر میں مٹی ڈال دی ہے، وہاں فاتحہ پڑھی جا رہی، لوگ زور زور سے پڑھ رہے امام صاحب، اور لوگ ہاتھ باندھ کر کے کھڑے تھے۔ کسی کو کچھ نہیں پتا کہ شریعت اسلامیہ نے ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے کہ جب ہم قبر پر مٹی ڈال لیں تو کیا کریں، چاہے ورثہ ہو میت کے، چاہے
ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا حق بنتا ہے. آخری وقت تک ایک حقوق مسلمانوں کے نبھانے کی تاکید کی گئی ہے. ایک مسلمان کا حق دوسرے مسلمان پر حق یہ بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب قبر پر مٹی ڈال دیتے تھے تو مٹی ڈالنے کے بعد اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے کہتے تھے اپنے بھائی کی ثبات قدمی کے لیے دعا کیا کرو کیونکہ ان سے اب سوال ہونے والا ہے. گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق بتلا رہے ہیں آخری وقت تک اپنے بھائی کا حق نبھاؤ اور اپنے بھائی کا حق یہ ہے کہ اس کی ثبات قدمی کے لیے دعا کیا کرو. اگر ہم اپنے بھائی کی ثبات قدمی کی دعا کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے کسی دوسرے بھائی کو اس بات کی توفیق دے گا کہ جب ہم قبر پر چھپ جائیں گے تو وہ ہمارے حق میں مغفرت کی دعا کرے گا, ثبات قدمی کی دعا کرے گا. کیا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. چنانچہ ترمذی وغیرہ کی صحیح درجے کی روایت میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو دفن کرنے سے فارغ ہو جاتے تو قبر پر کھڑے ہو جاتے اور فرماتے اپنے اس بھائی کے لیے ثابت قدم رہنے کے لیے دعا کرو, مانگو کہ اب اس سے سوال کیا جانے والا ہے. لیکن ہمارے یہاں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ امام صاحب 2, 3, 4, 5 منٹ میں فاتحہ پڑھے, زور سے دعا مانگے, وسیلہ لگائے, واسطہ لگائے اور منہ پہ ہاتھ پھیرے چلتے بنے, ہو گیا معاملہ ختم. ہم نے اپنے میت کے حق میں جو حق تھا اس کا ہم نے نبھا دیا, پورا کر لیا. یہی وجہ ہے کہ زندگی بھر 40واں چہرم کرتے رہتے, زندگی بھر ان کی برسی مناتے رہتے مغفرت کے نام پہ. لیکن جہاں مغفرت کی دعا کرنی چاہیے, جہاں شریعت اسلامیہ نے بتایا کہ یہ مغفرت کا حق ہے, وہ ہم حق نہیں ادا کرتے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح مسلم کی روایت میں آتا کہ جب وہ نزع کے عالم میں تھے, ان کی سانس اکھڑ رہی تھی, تو سانس اکھڑتے وقت بھی اپنے بیٹے سے نصیحت کر رہے تھے, وصیت کر رہے تھے. کیا وصیت کر رہے تھے؟ یہ وصیت کر رہے تھے کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے ساتھ میں کوئی نوحہ کرنے والی, کوئی ماتم کرنے والی نہ جائے اور نہ کوئی آگ جائے. ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں میت کے ساتھ میں آگ جانے کا معاملہ ہو. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے ساتھ میں نہ کوئی ماتم کرنے والی جائے اور نہ کوئی آگ جائے. اور فرماتے ہیں کہ جب تم مجھ کو قبر میں اتار دینا اور مجھ کو دفن کر دینا, مجھ پر مٹی ڈال لینا, تو میری قبر کے ارد گرد اتنی دیر تک کھڑے رہنا کہ جتنی دیر ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کو تقسیم کر دیا جاتا, تاکہ میں تم سے مطمئن اور خوش ہو جاؤں اور میں اس بات کے لیے مطمئن ہو جاؤں کہ اپنے رب کے بھیجے ہوئے قاصدوں یعنی اپنے رب کے بھیجے ہوئے فرشتوں کو میں کیا سوال کا جواب دوں. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے سے نصیحت کرے, اتنی دیر تک میری قبر کے ارد گرد کھڑے رہنا جتنی دیر ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کو تقسیم کیا جاتا. اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ایک اونٹ کو ذبح کرنے میں اور اس کا گوشت تقسیم کرنے میں کتنا وقت لگے گا. کم از کم 1 گھنٹہ, کم از کم 1 گھنٹہ. اور ہمارے یہاں میت کو دفن کرنے کے بعد کتنی دیر تک کھڑے رہتے ہیں, اب آپ اندازہ لگا لیجیے. وہاں پہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ وہاں پہ مغفرت کی دعا کیجیے, وہاں پہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ اپنے بھائی کی ثابت قدم رہنے کے لیے دعا کیجیے. لوگ تیجا کرتے, چہارم کرتے مغفرت کے لیے, چالیسواں کرتے, برسی کرتے ہیں مغفرت کے لیے. لیکن جہاں شریعت اسلامیہ نے ہمیں بتایا کہ یہاں پہ آپ کو مغفرت کی دعا کرنی ہے, کم از کم 1-1.5 گھنٹہ کھڑے رہ کر کے وہاں پہ کوئی نہیں کرتا. فاتحہ پڑھے, زور سے آمین بولے, چلتے بچے, ہو گیا معاملہ ختم. ہمیں بتایا گیا کہ اپنے بھائی کی ثبات قدمی کے لیے وہاں پہ اتنی دیر تک کھڑے رہنے چاہیے کہ جتنا دیر آپ کو لگے کہ ہم نے اپنے بھائی کے لیے حق میں دعا کر دی. اب انشاءاللہ ہمارا بھائی سے جو سوال ہوگا وہ جواب دے سکے گا. کبھی ہم نے اپنے تعلق سے
اپنے رشتے دار کے تعلق سے، اپنے دینی بھائی کے تعلق سے یہ گمان نہیں کیا ہوگا، یہ کبھی کسی نے شاید ایسا کیا ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر والوں کو اس بات کی نصیحت کریں، اس بات کی تعلیم دیں کہ میری وفات ہو جائے تو میرے ساتھ میں ایسا معاملہ ہونا چاہیے، نہ کہ میرے ساتھ میں دیجا، چہارم، چرچمہ اور برسی کا معاملہ ہونا چاہیے۔ شریعت اسلامیہ ہمیں اور آپ کو یہ رہنمائی بتلا۔ تو یہ کچھ احکام ہیں جنازے کے سلسلے میں۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری میت کی مغفرت کر دے، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری بھی مغفرت کر دے۔ تو جیسا شریعت اسلامیہ ہم کو بتلا رہی ہے بعین ہی اسی طریقے پر چلنے کی کوشش کریں۔ عام طور سے لوگوں کو اس کے احکام نہیں معلوم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے گھر سے اس کی شروعات کرے۔ اگر کوئی آدمی اپنے گھر کا بڑا ہے تو بڑا ہونے کے ناطے اپنے بیٹے کو اس بات کی نصیحت کرے، اس بات کی تعلیم دے۔ کوئی اپنے گھر میں اگر ہے اور پڑھا لکھا ہے، جانکار ہے، تو اپنے گھر والوں کو اس بات کی جانکاری دے، اپنے دوست احباب کو اس بات کی جانکاری دے، اپنے رشتہ داروں کو اس بات کی جانکاری دے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اس بات کی توفیق دے، اور جب آپ قبر پہ اترے، آپ کو قبر میں دفن کر دیا جائے تو وہ آپ کے حق میں ایسی دعا کرے جیسا کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصیت کرتے ہوئے جائیں۔ لوگ بعض ہر طرح کی وصیت کرتے جاتے ہیں لیکن اصل وصیت کو نہیں کر پاتے ہیں۔ تو شریعت اسلامیہ کی یہ ساری رہنمائی ہے جنازہ کے احکام کے سلسلے میں۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، آپ پڑھیے کیسے جنازہ کیسے لے کر کے جایا جاتا ہے، آپ پڑھیے کہ میت کے حق میں اور کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے۔ آپ کو انشاءاللہ اندازہ لگے گا کہ میت کے حق میں ہم کیا کیا کر سکتے ہیں۔ بس آج کے خطبے کا پیغام یہی ہے کہ جنازے کے احکام کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اور اسی طریقے پہ جنازہ لے کر کے جائیے، اسی طریقے سے کفن دفن کا انتظام کیجیے جیسے کہ شریعت اسلامیہ نے ہمیں اور آپ کو بتایا ہے، تاکہ دنیا میں بھی ہم کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی ہماری کامیابی ہو جائے، ہمارے حق میں مغفرت بھی ہو جائے اور ہماری میت کے سلسلے میں بھی مغفرت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سبوں کو جنازہ کے احکام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جنازہ کے احکام کو سمجھیں، اور اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے بھائی کی ثابت قدمی رہنے کے لیے اور اس کی مغفرت کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کریں۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں اسلام کی رہنمائی میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو شریعت اسلامیہ کی رہنمائی میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرض دار ہیں انہیں اس بات کی اتنے اسباب مہیا فرما کہ وہ اپنا قرضہ ادا کر سکیں۔ الہ العالمین جو اپنے جائز مقاصد کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، الہ العالمین تو ان کے مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ الہ العالمین جو بچے اور بچیاں امتحانات دے رہے ہیں، الہ العالمین تو ان کے محنت میں کامیابی عطا فرما۔ الہ العالمین جو اپنے رزق کے حلال کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، الہ العالمین تو ان کے رزق کے حلال میں برکت عطا فرما۔ الہ العالمین جو بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار بنا دے۔ الہ العالمین جو اپنے بال بچوں کے تعلق سے پریشان ہے، الہ العالمین تو ان سب کی رہنمائی فرما۔ الہ العالمین دنیا میں جہاں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں، الہ العالمین تو ان سب کی مدد فرما۔ الہ العالمین ہمارے بچے اور بچیوں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین مدارس اسلامیہ کی حفاظت فرما، ہماری مساجد کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین اسلامی شاعر کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہمارے علماء، ہمارے ائمہ اور ہمارے داعیوں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین جب تک ہم جئیں دنیا کے اندر میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے جئیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں پر عمل کرتے ہوئے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔